ہوگا؟ تو اسے خلق کر رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے اس کو خلق کر رہا ہے۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کربلا میں اللہ نے آواز دی، آؤ فرشتوں، آؤ جو اعتراض کر رہے تھے، آؤ دیکھو یہ حسین، یہ میرا بندہ، یہ کیا کر رہا ہے، آؤ اور آ کر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، آؤ اور آ کر دیکھو کہ یہ کس طرح اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ جب کوئی نہیں بچا، شب عاشور نزدیک ہے نا، بس کچھ لمحے رہ گئے، جب کوئی نہیں بچانا تو امام حسین ودا کر کے، اب ودا کے مسائب کو نہیں پڑھ سکوں گا، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی سب ترین نصیبت ودا کی نصیبت ہے۔ لیکن جب ودا کر کے امام حسین خیمے سے چلے ہیں اور مقتل میں پہنچے، اور مقتل میں پہنچ کر ایک فریاد بلند کی ہے، بہت درد ہے اس فریاد میں۔ کون سی فریاد ہے؟ این این مسلم، این این ہانی ابن، کیوں فریاد بلند کی؟ اے میرے وہ جان نثار سپاہیوں کہ جو شب عاشور مجھ سے کہہ رہے تھے جب تک ہم زندہ ہیں، جو شب عاشور کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں مولا آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جب شب عاشور میں نے چراغوں کو بجھا دیا تب بھی جو مجھے چھوڑ کے نہیں گئے، اب مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ جنہیں شب عاشور میں چراغ بجھا کر کہتا رہا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہیں گئے، اب یہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے؟ آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، جب تم مجھے آواز دیتے تھے میں تمہاری بالین پہ آ جاتا، جب تم مجھے آواز دیتے تھے میں تمہاری بالین پہ آ جاتا تھا، آؤ آج میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، کہاں ہو؟ این این ہانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر، این این مسلم ابن اوسجا۔ امام حسین نے ایک ایک کو یاد کیا، اس کے بعد ایک فریاد بلند کی، حل من ذابن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ حل من ذابن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا۔ امام حسین نے جہاں یہ فریاد بلند کی وہاں خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین سے خیموں میں رونے کی آواز برداشت نہ ہوئی، ایک دفعہ پلٹ کر خیموں میں آئے اور ایک دفعہ بیویوں سے کہا یہ رونے کی آواز کیسی ہے، میں تو زندہ ہوں۔ کہتے ہیں جناب ام کلثوم سے کہا تھا امام حسین نے کہ علی اصغر کا خیال رکھنا، جناب ام کلثوم باہر آئی اور اپنے بھائی سے کہا بھیا جب آپ نے یہ آواز استغاثہ بلند کی یہ بچہ تڑپنے لگا، یہ بچہ مچلنے لگا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ 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 میں اس بچے کو سیراب کرا کر لے آؤں۔ ایک دفعہ امام حسین چلے ہیں، ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا، ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا ہوا ہے۔ حسین کی سب سے بڑی قربانی ہے علی اصغر، سب سے بڑی مصیبت ہے علی اصغر۔ حسین پر شاید اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ آئی ہو جتنی بڑی مصیبت علی اصغر کی مصیبت ہے۔ کیوں آپ کی خدمت میں دلیل بھی عرض کر دوں گا، بہت سخت مصیبت ہے۔ جب علی اصغر کی مصیبت ہو گئی نا تو امام حسین نے اللہ سے کہا ہے اللہ گواہ رہنا اس قوم نے کیا کیا، سب ترین مصیبت، شاید کسی مصیبت پر بدوا نہ دے لیکن امام حسین نے اصغر کی مصیبت، اے اللہ گواہ رہنا اس قوم نے کیا کیا۔ اللہ کو تسلی دینی پڑی، اللہ کو تشفی، اللہ کو تعزیت کرنی پڑی۔ اے حسین گھبرانا مت، ہم نے ایک داعیہ قرار دی ہے جو جنت میں علی اصغر کا انتظار کر رہی ہے۔ اے حسین، پھر امام حسین نے کہا یہ مصیبت میرے لیے آسان ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو اس مصیبت کو بھی حسین برداشت کر لے گا۔ ابا کے دامن میں چھپا کر حسین چلے ہیں، اصغر کو لے کر چلے ہیں مقتل میں۔ دشمنوں نے یہ سمجھا نا شاید قرآن لے کر آئے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے کر حسین سوال کریں گے، لیکن قرآن تو نہیں، حسین ایک مرجھایا ہوا پھول لے کر آئے ہیں۔ اس پھول کو لے کر آئے ہیں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ اے قوم اشقیاء،
جملے، تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے، اس بچے پر تو رحم کرو، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے اس کے چہرے پر نگاہ کرو، اس کی زبان پہ نگاہ کرو، اس کے ہونٹوں پر نگاہ کرو، یہ کس طرح ہونٹوں کو کھولتا ہے، ہونٹوں کو بند کرتا ہے، جس طرح مچھلی جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، اپنے منہ کو کھولتی ہے، اپنے منہ کو بند کرتی ہے، اس طرح یہ بچہ تڑپ رہا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، اس طرح یہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ نے حکم دیا، اے حرملہ جلدی کرو، میری فوج میں انقلاب، دیکھو 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 لوگ منہ پھیر پھیر کے رو رہے ہیں، اے حرملہ جلدی کرو، اس کا کام تمام کرو۔ حرملہ نے تیر چلایا، تیر اٹھایا، تیر زمین پر گر پڑا۔ عمر سعد نے کہا، اے حرملہ تیری بہادری کو کیا ہو گیا، تیری دلیری کو کیا ہو گیا، تیری شجاعت کو کیا ہو گیا، ایک بچے کو قتل کرنے سے ڈر گیا۔ حرملہ نے جواب دیا، میں کروں تو کیا کروں، جب تیر کمان میں لگاتا ہوں خیمے کا پنجہ اٹھتا ہے، ایک ماں ہے جو فریاد کرتی ہے، اے حرملہ نہیں معلوم ماں ام رباب ہے، نہیں معلوم ماں ام رباب ہے یا ماں فاطمہ زہرا، نہیں معلوم یہ کون سی ماں ہے، نہیں معلوم یہ کون سی ماں ہے جو اپنے قاتل کے سامنے چولی پھیلا کے فریاد کر رہی ہے، میرے بچے کو نہ مار، میرے عسکر کو نہ مار۔ یہ کون سی ماں ہے جو چولی پھیلا کر فریاد کر رہی ہے، ارے میرے عسکر کا کیا گناہ ہے، ارے اس شش ماہے کا کیا گناہ ہے، لیکن قاتل کے دل میں رحم نہ تھا۔ حرملہ نے تیر کو کمان میں کھینچا، تیر کمان سے نکلا، اب بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے میرا لعوذوں نے لعوذ ایسا تیر جو ایک طرف سے داخل ہوا ایک طرف سے باہر، یعنی تیر بڑا تھا، عسکر کا قدر، یعنی تیر کا وزن زیادہ تھا، عسکر کا وزن کم تھا۔ عزادارو کربلا کی وہ عظیم مصیبت برپا ہو گئی۔ اب امام حسین نے عسکر کے خون کو لیا، اس مظلوم کے خون کو لیا، کچھ خون اپنی داڑھی پر ملا اور کچھ خون آسمان کی طرف پھینکا۔ امام باقر فرماتے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اب قیامت کے دن اس خون کا حساب ہوگا۔ اب وہ منزل، اب مصائب کا آغاز ہو رہا ہے، مصائب اب شروع ہو رہے ہیں۔ اب وہ منزل ہے کہ جو حسین پر بہت سخت ہے، اگر میں خیمے میں لے کے جاؤں تو کیسے، میں خیمے میں لے کے جاؤں تو عسکر کی ماں کو کیا جواب دوں گا، بہنوں کو کیا جواب دوں گا۔ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں پر فرشتے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، انبیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ حسین کا امتحان ہے، 7 قدم آگے بڑھے، خیمے میں جاؤں تو کیسے جاؤں۔ ام رباب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا، ام کلثوم نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا، سکینہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ 7 قدم آگے بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے، آواز بلند کی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ زیارت عاشورہ پڑھیں گے نا کل عاشور کے دن، تو اس میں ایک عمل ہے، 7 قدم آگے بڑھو، 7 قدم پیچھے ہٹو اور کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس کی پیروی ہے؟ یہ حسین کے اس عمل کی پیروی ہے۔ 7 قدم آگے بڑھو، 7 قدم پیچھے ہٹو، حسین کو یاد کرو۔ جب حسین، وہی حسین جس نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا، وہی حسین جس نے قاسم کا لاشا اٹھا لیا، وہی حسین جس نے عباس کے بازو اٹھا لیے، لیکن اس بچے کے لاشے میں کتنا وزن ہے جو حسین آگے بڑھتے ہیں پیچھے خیمے میں لے کے جاؤ تو کیسے، خیمے میں لے کے جاؤ تو کیسے لے کے جاؤ۔ ایک دفعہ بڑھے اور خیمے کی طرف پہنچے۔ اب مقتل کا جملہ ہے، سب سے پہلے
وہ کون باہر آئی ہے؟ سب سے پہلے جو بی بی آئی ہے وہ کون سی بی بی آئی ہے؟ وہ 4 سالہ عسکر کی بہن آ گئی۔ مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے۔ بچی نے باپ سے پوچھا، بابا عسکر کو پانی پلا کر لے آئے، بابا عسکر کو سیراب کر کے لے آئے۔ حسین جواب نہ دے سکے، ابا کا دامن ہٹایا، ابا کا دامن ہٹایا، اور کیا دیکھا؟ پانی نہ ملا، تیرے سے شعبہ سے عسکر کا گلا سیراب ہوا۔ حسین ابن علی عسکر کو لے کے خیمے کے سراہنے پہنچے، ذوالفقار سے ایک قبر بنانا شروع کی۔ ذوالفقار نے بھی گریہ کیا ہوگا نا، کیا اس دن کے لیے خدا نے مجھے بھیجا؟ کیا اس دن کے لیے خدا نے مجھے بھیجا تھا؟ ایک ننھی سی قبر بنائی، اس قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی، قبر پر اپنی خدا کسی باپ کو وہ زندہ دکھائے، قبر پر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی، پھول سے رخساروں پر حسین نے مٹی ڈالی، اور شاعر نے کہا اب حسین اب کچھ نہیں بچانا، ننھی سی قبر کھود کے عسکر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کر دامن کو جھاڑ کے، پروردگار اب کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا وہ تیری خدمت میں پیش کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے عسکر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، کیوں حسین چاہتے تھے کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ عسکر کے لاشے کو نوکے نیزہ پر بلند نہ کیا، کم از کم اتنا ہو جائے کہ عسکر کے لاشے کو نوکے نیزہ پر بلند نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت جب 11 محرم آئی ہے، دیکھا گیا کہ 1 سے 14 میں کم ہے، نیزوں کو زمین پر گاڑنا شروع کیا، ایک تماشا نیزے کو گاڑا، روکا دیکھا، عسکر کا سلامہ نیزے پہ بلند ہو گیا، اسی لیے تو میرا باپ اب کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، جب تک زندہ رہے گی روح میں بیٹھے گی، عسکر میرے باپ تیری ماں کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون۔ ماتم حسین